حجاج بن یوسف تاریخ کے آئینہ میں تحقیق و ترتیب ابو محمد مخدوم زادہ۔ شبیب کی ہلاکت کا واقعہ اور حجاج کا مقاتلین کو انعام سے نوازنا۔ ابو یزید بیان کرتا ہے کہ جب ہمیں حجاج نے دوبارہ شبیب کی طرف پلٹ کر جانے کا حکم دیا تو بہت کچھ انعام و اکرام تقسیم کیا، اور جس قدر لوگ زخمی ہوئے تھے یا جنہوں نے داد شجاعت دی تھی ان سب کو انعام دیا۔ ایک بڑے لشکر کی سفیان کی ماتحتی میں شبیب کے مقابلے پر روانگی، اور پھر سفیان بن عبرد کو حکم دیا کہ تم شبیب کے تعاقب میں جاؤ۔ سفیان نے روانگی کی تیاری کی۔ حبیب بن عبد الرحمن الحکمی کو یہ بات ناگوار گزری اور اس نے حجاج سے شکایتاً کہا کہ میں نے تو شبیب کو شکست دی، اس کے ساتھیوں کو ہلاک کیا، اور اب سفیان کو اس کے تعاقب میں روانہ آپ فرما رہے ہیں۔ سفیان 2 ماہ کے بعد اس مہم پر روانہ ہوا۔ اس اثنا میں شبیب کرمان ہی میں مقیم رہا، اور جب اس کے ساتھی ٹھیک ٹھاک ہو گئے، ان کے زخم مندمل ہو گئے اور پھر ان میں جنگ کی قوت پیدا ہو گئی تو شبیب مع اپنے ساتھیوں کے پھر اس جانب پلٹا۔ اور پھر ان میں جنگ کی قوت پیدا ہو گئی تو شبیب مع اپنے ساتھیوں کے پھر ان کی جانب پلٹا۔ حجاج نے اپنے داماد حکم بن ایوب بن حکم بن ابی عقیل کو، جو بصرہ کا عامل تھا، خط کے ذریعے ہدایت کر دی کہ بصرہ والوں میں سے کسی شریف اور بہادر شخص کو 4000 سپاہ کے ساتھ شبیب کے مقابلے پر روانہ کر دو، اور جو شخص افسر ہوا اسے حکم دینا کہ سفیان سے جا کر ملے اور ان کے احکام کی تعمیل کرے۔ حکم نے زیاد بن عمر العتقی کو 4000 فوج کے ساتھ اس مہم پر روانہ کیا، مگر قبل اس کے کہ زیاد سفیان کے پاس پہنچے، دریائے دجلہ کے پل پر شبیب اور سفیان کا آمنا سامنا ہو چکا تھا۔ شبیب پل کو عبور کر کے سفیان کی جانب چلا آیا۔ یہاں آ کر دیکھا کہ سفیان اور لوگوں کے ساتھ گھوڑے سے اتر کر کھڑا ہوا ہے۔ سفیان نے محاصر بن سیفی الازری کو رسالے کا افسر مقرر کر کے میدان جنگ میں روانہ کیا۔ اپنے میمنہ پر بشر بن حسان بن الدہری کو اور میسرہ پر عمر بن الفزاری کو سردار مقرر کیا تھا۔ شبیب نے اپنی فوج کو 3 حصوں میں منقسم کیا تھا۔ ایک دست سوید کے ماتحت تھا، ایک کنعب الحکمی کے ماتحت تھا اور ایک خود اس کے ماتحت تھا، اور محلل بن وائل الیشکری کو لشکر گاہ میں چھوڑ آیا تھا۔ جب سوید نے شبیب کے میمنہ اور سے سفیان کے میسرہ پر اور کنعب نے شبیب کے میسرہ سے سفیان کے میمنہ پر حملہ کیا تو خود شبیب سفیان پر حملہ آور ہوا۔ بہت دن چڑھے تک ہم دونوں فریق لڑتے رہے۔ آخر کار خارجی اس مقام کی طرف واپس چلے گئے جہاں کے پہلے کھڑے تھے، اور پھر ہم نے شبیب اور اس کے ساتھیوں پر 30 حملے کیے، مگر ہم میں سے کسی شخص کے پاؤں اپنی صف سے نہیں اکھڑے۔ سفیان نے ہم سے کہا کہ علیحدہ علیحدہ نہ ہونا، بلکہ ساری فوج کو ایک نیزوں اور تلواروں سے لڑتے بھرتے رہے۔ مگر پھر ہم نے خارجیوں کو پل تک پیچھے ہٹا دیا۔ جب شبیب پل تک پہنچا، گھوڑے سے اتر پڑا اور اس کے ساتھ تقریباً 100 آدمی اور بھی اتر پڑے۔ ہم نے شام تک ان سے نہایت شدید جنگ کی کہ اب تک ایسی لڑائی نہیں کی گئی تھی، اور واقعہ یہ ہے کہ خارجیوں نے بھی ایسی نیزہ بازی اور شمشیر زنی کی کہ اس سے پہلے ہمیں سابقہ نہیں پڑا تھا۔ سفیان نے جب دیکھا کہ کسی طرح ان پر میرا بس نہیں چلتا اور اس کے ساتھ وہ خارجیوں کی فتح کے امکان سے بھی خوفزدہ تھا، تو اس نے ماہر تیر اندازوں کو سر شام خارجیوں پر تیر اندازی کا حکم دیا۔ نصف النہار سے دونوں فریق گتھم گتھا ہو رہے تھے۔ تیر اندازوں نے شام کے وقت ان پر تیر برسائے۔ سفیان نے تیر اندازوں کو ذرا علیحدہ ایک صف میں کھڑا کر دیا تھا اور ایک شخص کو ان پر سردار مقرر کر دیا تھا۔
جب یہ تیر انداز کچھ دیر تیر برساتے رہے تو خارجیوں نے ان پر حملہ کر دیا۔ یہ دیکھتے ہی ہم نے بھی خارجیوں پر حملہ کیا اور اس طرح ہم نے خارجیوں کو تیر اندازوں کے قریب پہنچنے سے روک دیا۔ جب تھوڑی دیر اسی طرح ان پر تیر اندازی کی گئی، شبیب اور اس کے ساتھی گھوڑوں پر سوار ہو گئے اور انہوں نے ہمارے تیر اندازوں پر ایسا شدید حملہ کیا کہ 30 سے زیادہ آدمی ہلاک کر ڈالے۔ اس کے بعد شبیب نے اپنے سواروں کے ساتھ ہمارا رخ کیا اور جب ہماری طرف شبیب آیا ہم نے نیزوں سے اس کا مقابلہ کیا کہ رات کی ظلمت کا پردہ ہمارے اور ان کے درمیان حائل ہو گیا اور شبیب ہمیں چھوڑ کر پلٹ گیا۔ اس پر سفیان نے اپنی فوج سے کہا کہ ان کا تعاقب نہ کرو بلکہ جانے دو، صبح ہوتے ہی ہم ان پر حملہ کریں گے۔ چنانچہ ہم سب لوگ اپنی اپنی جگہ ٹھہر گئے اور خارجیوں کے تعاقب میں نہیں گئے کیونکہ ہم تو خدا سے چاہتے تھے کہ واپس چلے جائیں۔ فردہ بن لقیط راوی ہے کہ جب ہم پل کے قریب پہنچے شبیب نے ہم سے کہا کہ اے معاشر مسلمین، اس وقت تو پل کے پار آ جاؤ، کل صبح صبح دشمن پر حملہ کریں گے۔ سب شبیب کے آگے تھے اور اس طرح ہم نے پل کو عبور کیا۔ البتہ شبیب پچھلے لوگوں کے ساتھ تھا۔ وہ اپنے گھوڑے پر سوار پل پر سے گزر رہا تھا کہ ایک گھوڑی سامنے سے آ گئی۔ شبیب کے گھوڑے نے اس پر خواہشانہ چھلانگ لگائی، گھوڑی بدک گئی، شبیب کے گھوڑے کا سم پل سے باہر نکل گیا، شبیب دریا میں گر پڑا اور اس وقت اس نے یہ آیت پڑھی، لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا۔ ترجمہ: اللہ تعالیٰ ضرور اس کام کو پورا کر کے چھوڑے گا جس کے لیے جانے کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ شبیب نے پانی میں غوطہ کھایا اور پھر ابھرا۔ اس وقت اس نے کہا، ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ۔ ترجمہ: یہ غالب اور جاننے والے کا فیصلہ تھا۔ شبیب کی ہلاکت کا یہ واقعہ جو مذکور ہوا، دو راویوں نے بیان کیا ہے۔ ایک تو ابو یزید السکسکی نے جو شامیوں کے ساتھ شبیب کے خلاف نبرد آزما تھا، دوسرے فردوہ بن لقیط نے جو خود شبیب کے تمام معرکوں میں اس کے شریک حال رہا ہے۔ مگر خود شبیب کے قبیلہ بنی مرہ بن حمام کے ایک شخص نے یہ بیان کیا کہ خود اس کے خاندان والوں کی ایک جماعت شبیب کے ہمراہ تھی جو اس کے ساتھ اس کے دشمنوں سے نبرد آزما تھی۔ اگرچہ لوگ اس کے عقائد پر نہ تھے، شبیب نے ان لوگوں کے اکثر خاندان والوں اور عزیز و اقربا کو تہ تیغ کیا تھا۔ اس سے ان لوگوں کے دلوں میں سخت صدمہ پہنچا تھا اور ان کے سینوں میں کینہ کی آگ مشتعل تھی۔ بنی تیم بن شعبان کا ایک شخص مقاتل نامی تھا۔ جب شبیب نے اسی قبیلے کے بہت سے افراد کو قتل کر ڈالا تو اس شخص نے شبیب کے قبیلے بنی مرہ بن حمام پر غارت گری کی اور اس قبیلے کے کچھ لوگ قتل کر ڈالے۔ اس پر شبیب نے اس سے سوال کیا کہ تم نے بغیر میری اجازت کے ان لوگوں کو کیوں قتل کر ڈالا؟ اس شخص نے جواب دیا کہ خدا امیر کو نیک ہدایت دے، آپ نے جو میرے خاندان میں کافر تھے انہیں قتل کیا اور اسی طرح میں نے آپ کے خاندان میں جو کافر تھے انہیں قتل کر ڈالا۔ شبیب نے اس پر سوال کیا کہ اس کے تو معنی یہ ہوئے کہ آپ میرے حاکم ہیں کہ بغیر میرے آپ ایسی اہم باتوں کا خود فیصلہ ہی نہیں فرما لیتے ہیں۔ مقاتل نے جواب دیا، آپ ہی بتائیے کہ کیا یہ ہمارا مذہب نہیں کہ جو شخص ہمارے عقائد کا ماننے والا ہو، چاہے وہ اپنا ہو یا غیر، اسے قتل کر دینا چاہیے؟ شبیب نے کہا، ہاں یہ تو ٹھیک ہے۔ مقاتل نے کہا، تو پھر جو کچھ میں نے کیا وہ جائز تھا، اور بخدا اے امیر المومنین، جس قدر اشخاص آپ نے میرے قبیلے کے قتل کیے ہیں اس کے 10ویں حصے کے برابر بھی میں نے آپ کے قبیلے والوں کو قتل نہیں کیا، اور آپ کے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ آپ کفار کے قتل کیے جانے پر اندوہ اور ملال کریں۔ شبیب نے کہا، نہیں، مجھے ہرگز اس کا رنج نہیں ہے۔ شبیب کے ہمراہ اور بھی بہت ایسے لوگ تھے کہ شبیب نے ان کے خاندان والوں کو قتل کیا تھا۔ لوگوں نے بیان کیا ہے کہ جب اس موقع پر شبیب سب کے پیچھے رہ گیا تو
उन लोगों ने आपस में ये मशवरा किया कि हम इसी वक्त पुल को तोड़ डालें और फ़ौरन ही अपना बदला ले लें। चुनांचे उन्होंने इसी तजवीज़ पर अमल किया और पुल को तोड़ डाला। कश्तियाँ एक तरफ झुक गईं। इसकी वजह से घोड़ा परेशान होकर भड़का और पानी में गिरकर गर्क हो गया। ये बयान कबीलाए मर्रा बिन हमाम के उस शख्स का और शबीब के और दूसरे अहले कबीला का है, मगर अवामुन्नास की रिवायत इसके हलाक होने के बारे में वो है जो पहले मज़कूर हुई। अबू यजीद कहता है कि वापसी की तैयारी ही कर रहे थे कि पुल का मुहाफ़िज़ आया और उसने पूछा कि तुम्हारा अफसराने आला कहाँ है। हमने उसे बता दिया कि वो है और वो उनके पास पहुंचा। बयान किया कि खारिजियों का एक शख्स दरिया में गिर पड़ा और उस पर तमाम खारिजियों में शोर मच गया कि अमीरुल मोमिनीन गर्क हो गए और उसके बाद खारिजी यहाँ से चले गए, अपनी लश्करगाह को भी छोड़ गए और अब इसमें एक भी मुतनफ़िस बाकी नहीं है। सुफियान ने इस खबर को सुनकर नाराए अल्लाहु अकबर बुलंद किया। हम सब लोगों ने भी अल्लाहु अकबर का नारा बुलंद किया और फिर वहाँ से चलकर पुल पर आए। मुहासिर बिन सैफ़ी को हुक्म दिया कि तुम खारिजियों की लश्करगाह को चलकर देखो। मुहासिर पुल को तय करके वहाँ पहुँचे और जब देखा कि वहाँ इंसान तो कहाँ एक चिड़िया तक नहीं है तो वहीं ठहर गए। ये क़यामगाह बाएतबार अपनी तरतीब और करीना के अक्सर फ़ौजी क़यामगाहों से बेहतर है। सुबह को हमने शबीब की तलाशी शुरू की और उसे दरिया से निकाल लिया। शबीब का जिस्म पर ज़र्रा थी। लोग ये भी बयान करते हैं कि उसका पेट शक हो चुका था और उसका दिल निकाल कर देखा गया तो वो पत्थर की तरह नहायत सख्त और ठोस था। जब ज़मीन पर मारते थे तो सख्ती की वजह से गेंद की तरह इंसान के कद के बराबर उछल जाता था। इस पर सुफियान ने कहा कि उस खुदाए पाक का शुक्र अदा करो जिसने तुम्हारी इयानत की। फिर उसकी लश्करगाह पर हमने कब्ज़ा कर लिया। जब शबीब की माँ से उसकी मौत की खबर बयान की जाती और कहा जाता कि शबीब कत्ल कर डाला गया तो वो मानती ही ना थी, मगर इस मर्तबा उससे कहा गया कि शबीब गर्क हो गया तो उसे यकीन आ गया और कहने लगी कि जब शबीब पैदा हुआ था उसी वक्त मैंने ख्वाब में देखा था कि आग का शोला मुझसे निकल रहा है। उसी वक्त मैंने समझ लिया था कि बग़ैर पानी के नहीं बुझेगा। और हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हो के हुक्म से वलीद बिन उक़बा ने सलमान बिन रबिया को अहले शाम की मदद के लिए रोमियों के इलाके में रवाना किया तो शबीब का बाप यजीद बिन नुआइम भी सलमान की फ़ौज में शरीक हो गया था। जब मुसलमान वहाँ से वापस आए तो लौंडियाँ तकसीम की गईं। यजीद बिन नुआइम ने एक नहायत ही सुर्ख़ व सफ़ेद सरोकद हसीन व जमील औरत को देखा कि जिस पर आँखें अज़ खुद पड़ती थीं। यजीद बिन नुआइम ने उस औरत को ख़रीद लिया। ये वाक़या अवाइल 25 हिजरी का है। जब इस औरत को यजीद कूफा ले आया उसने कहा कि तू मुसलमान हो जा। इसने इनकार किया। यजीद ने उसे मारा फिर, मगर उसकी सरकशी और इनकार और ज़्यादा हो गया। जब यजीद ने देखा कि ये तो किसी तरह मानती ही नहीं, उसने इसको कत्ल कर डालने का हुक्म दिया। उससे इसके होश व हवास दुरुस्त हो गए और वो सलाहियत पर आ गई। फिर उसे अपने पास लाया और मजामयत की इस्तक़रार हमल हुआ। ऐन कुर्बानी के दिन बरोज़ शंबा माह ज़िलहिज्जा सन 25 हिजरी में इस तरह शबीब पैदा हुआ। ये लौंडी अपने आका से हद दर्जा मोहब्बत करती थी और उससे अक्सर बातें किया करती थी। एक रोज़ उसने अपने आका से कहा कि आपने मुझे इस्लाम की दावत दी थी, अब अगर आप चाहें तो मैं मुसलमान होने के लिए तैयार हूँ। चुनांचे ये मुसलमान हो गई और जब शबीब पैदा हुआ तो ये उससे पहले ही मुसलमान हो चुकी थी। उसने बयान किया कि मैंने ख्वाब में देखा कि मेरा बदन से एक शहाब निकला है जो बुलंद होते होते आसमान और आसमान के तमाम किनारों तक पहुंचा है। अभी वो शहाब उसी हालत में था कि यकायक वो एक दरिया
زخار میں گر پڑا اور بجھ گیا، اور شبیب اس روز پیدا ہوا تھا جس دن مسلمان قربانی کرتے ہیں اور خوب خون بہاتے ہیں۔ اس لیے میں نے اپنے خواب کی یہ تعبیر لی کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ بہت سا خون میرے بیٹے کے ہاتھوں بہے گا اور اس کے اقبال اور نصیبہ میں بہت جلد غیر معمولی ترقی ہوگی۔ اس کا باپ اسے اور اس کی ماں کو اپنے ساتھ اپنے قبیلے کے علاقے میں لے جایا کرتا تھا، اور ایک چشمہ آب لصف نامی تھا، وہاں یہ خاندان قیام کرتا تھا۔ اہل شام کی ایک فوج کے سپاہی جو شبیب کے مقابلے پر آئے، اپنے ساتھ ایک وزنی پتھر بھی اٹھا لائے تھے اور کہنے لگے کہ ہم ہرگز شبیب کے مقابلے سے راہ فرار نہیں اختیار کریں گے تا وقت یہ کہ یہ پتھر بھاگ نہ جائے۔ شبیب کو بھی ان کے اس دعوے کی اطلاع پہنچی۔ اس نے ارادہ کیا کہ ان سے ایک چال چلے، 4 گھوڑے منگوائے، ہر گھوڑے کی دم میں 2 ڈھالیں بندھوائیں اور اپنے ساتھیوں میں سے 8 شخصوں کا حاضر ہونے کا حکم دیا۔ شبیب کے ہمراہ اس کا غلام حیان بھی تھا۔ شبیب نے اسے حکم دیا کہ پانی کی ایک چھاگل بھی ساتھ لے لو، اور پھر وہ لشکر کی ایک سمت نکل آیا اور اپنے ساتھیوں کو بھی حکم دیا کہ تم اس لشکر سے ادھر ادھر ہو جاؤ۔ 2 شخص ایک ایک گھوڑا لے لیں اور اسے لوہے کے ہتھیار سے رگڑیں۔ جب لوہے کی گرمی گھوڑوں کو محسوس ہونے لگے، انہیں دشمن کی لشکرگاہ میں چھوڑ دیں۔ لشکرگاہ کے قریب ہی ایک ٹیلہ تھا۔ اپنے ساتھیوں کو شبیب نے حکم دیا تھا، جو شخص تم میں سے بھاگ کر آ سکے وہ اس ٹیلے پر آ جائے، مگر اس کے ساتھی اس کے حکم کی تعمیل کرنے سے ہچکچائے۔ یہ دیکھ کر خود شبیب گھوڑے سے اتر پڑا اور خود اس نے وہی کیا جس کے کرنے کا اس نے دوسروں کو حکم دیا تھا۔ گھوڑے دشمن کے لشکرگاہ میں گھس گئے۔ شبیب بھی ان کی باگوں کو تھامے ہوئے ان کے ساتھ ساتھ لگا رہا۔ دشمن پر اس حال کا یہ اثر ہوا کہ وہ ایک دوسرے پر گرنے لگے۔ اس پر اس کے افسر اعلیٰ حبیب بن عبد الرحمن نے ان سے للکار کر کہا کہ یہ محض ایک دھوکہ ہے جو تمہارے ساتھ کیا گیا ہے، زمین پر بیٹھ جاؤ اور دیکھو کہ کیا ہوتا ہے۔ چنانچہ سب کے سب زمین پر بیٹھ گئے۔ جب شبیب نے دیکھا کہ ان کی گڑبڑ اور بے چینی ختم ہوئی اور یہ خود بھی اس وقت ان کی لشکرگاہ کے احاطے میں تھا، یہ بھی زمین پر دبک گیا۔ گرزوں کی مار بھی اسے پڑی تھی جس کی وجہ سے یہ سست ہو گیا تھا۔ جب لوگوں کی گڑبڑ ختم ہو گئی اور وہ اپنے اپنے مقامات میں واپس چلے گئے، شبیب ان کے بیچ میں سے گزرتا ہوا اسی ٹیلے پر آیا۔ یہاں حیان اس کا غلام موجود تھا۔ شبیب نے حیان سے کہا کہ تو میرے سر پر پانی ڈال، اور جب شبیب نے پانی ڈالنے کے لیے سر آگے بڑھایا، حیان کا ارادہ ہوا کہ اسے قتل کر ڈالے، اور اپنے دل میں اس نے سوچا کہ اگر میں نے اسے قتل کر ڈالا تو اس سے بڑھ کر میری عزت اور شہرت کا اور کوئی ذریعہ نہیں ہو سکتا، اور میرا یہ فعل حجاج کے نزدیک بھی نہایت ہی مستحسن ہوگا، گویا مجھے پرواہ نہ امان اس طرح ہو جائے گی۔ مگر جب اس نے شبیب کے قتل کرنے کا ارادہ کیا، وہ کانپنے لگا، اور جب چھاگل سے پانی ڈالنے میں دیر ہو گئی تو شبیب نے اس کی وجہ دریافت کی اور پھر اپنے جوتے سے چھری نکال کر اسے دی۔ حیان نے چھری سے اس پانی کی چھاگل کو قطع کیا اور پانی اس کے سر پر بہا دیا، اور پھر وہ چھری شبیب کو دے دی۔ حیان کہا کرتا تھا کہ میری بزدلی اور ریشہ نے مجھے اس کے قتل کرنے سے باز رکھا۔ پھر شبیب اپنے لشکر میں اپنے ساتھیوں سے آ ملا۔ اسی سال مطرف مغیرہ بن شعبہ نے حجاج سے اختلاف کی وجہ سے بغاوت کی اور عبد الملک کی اطاعت چھوڑ دی اور کوہستانی علاقے میں جا کر پناہ لی۔ اس کے بعد قتل کیا گیا۔ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کے بیٹے علاوہ اپنی عزت اور ناموری کے خود با اعتبار اپنی ذاتی وجاہت اور شخصیت کے اپنے خاندان میں ایک خاص منزلت اور عزت کے مرتبے پر فائز تھے۔
مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کے بیٹوں کے ساتھ حجاج کا اچھا برتاؤ۔ جب حجاج عراق آیا تو یہ لوگ اس سے ملے اور اس سے گفتگو کی تو اسے معلوم ہوا کہ یہ لوگ اس کے خاندان والے بلکہ ایک ہی مورث کی اولاد ہیں۔ اس وجہ سے حجاج نے عروہ بن مغیرہ کو کوفہ کا عامل کیا اور مطرف بن مغیرہ کو مدائن کا اور غزہ بن مغیرہ کو ہمدان کا عامل مقرر کیا۔ مطرف نے مدائن پہنچ کر خطبہ پڑھا اور حمد و ثنا کے بعد لوگوں سے کہا کہ امیر حجاج نے مجھے تمہارا حاکم مقرر کیا ہے اور ہدایت کی ہے کہ میں سچائی کے ساتھ حکومت کروں، میرا طرز عمل انصاف پر مبنی ہو۔ اگر ان ہدایات پر میں نے پوری طرح عمل کیا تو میں بہترین آدمی ہوں گا، اور اگر میں ان ہدایات پر عمل نہ کر سکا تو میں سمجھوں گا کہ میں نے اپنے آپ کو برباد کیا اور اپنی زندگی بیکار گزاری۔ میں ظہر اور عصر کے درمیان مسجد میں بیٹھا کروں گا، آپ لوگ اپنی ضروریات مجھ سے بیان کیا کیجیے اور مجھے ایسی تدبیروں کا مشورہ دیا کیجیے جس سے آپ کی اور آپ کے ملک کی بھلائی اور بہتری ہو، اور انشاءاللہ میں حد الوسع کبھی آپ لوگوں کے ساتھ نیکی کرنے سے دریغ نہیں کروں گا۔ اس خطبے کے بعد مطرف منبر سے اتر آیا۔ جب مطرف مدائن آیا اور اس وقت مدائن میں کوفہ کے اکثر شرفاء اور دوسرے خاندانوں کے اکثر سربراہ آور لوگ موجود تھے اور کچھ فوج بھی تھی، مگر ان کے پاس ساز و سامان اس قدر نہ تھا کہ اگر علاقہ جوخی یا انبار میں کوئی واقعہ ہو جائے تو اس کے لیے کافی ہو سکے۔ جب مطرف منبر سے اتر کر ایوان شاہی میں لوگوں کے پاس آ کر بیٹھا، حکیم بن الحارث ازدی جو قبیلہ ازد کے سربراہ آوردہ لوگوں میں سے تھا، مطرف کی طرف بڑھا اور اس کے بعد حجاج نے اسے خزانے کا افسر بھی مقرر کر دیا۔ حکیم نے مطرف سے کہا، خدا آپ کو نیک ہدایت دے۔ جس وقت آپ نے تقریر کی تھی میں آپ سے دور تھا، اور اب میں اس لیے آپ کے قریب آیا ہوں کہ آپ کی تقریر کا جواب دوں، مگر اسی اثناء میں آپ منبر سے اتر آئے۔ بہرحال جو کچھ آپ نے بیان کیا ہم نے اس کے مفہوم کو سمجھ لیا، اور وہ یہ کہ حجاج نے آپ سے انصاف و مساوات سے حکومت کرنے کا عہد لیا ہے۔ خدا عہد لینے والے عہد کرنے والے دونوں کو کامیاب کرے۔ آپ کی یہ آرزو ہے کہ آپ انصاف کریں اور حق کی اعانت کریں۔ خداوند عالم آپ کی نیت کی تکمیل میں آپ کی اعانت کرے۔ جس طرح کہ آپ کے والد ماجد کی عادت میں تھا کہ وہ خدا اور بندگان خدا کی خوشی ہمیشہ پیش نظر رکھتے تھے، اسی طرح آپ بھی اس مقصد کے حصول میں ان کے مشابہ ہیں۔ مطرف نے ان سے کہا کہ یہاں میرے پاس تشریف لائیے۔ ان کے لیے جگہ نکالی۔ حکیم مطرف کے پہلو میں بیٹھ گئے۔ حسین بن یزید کہتے ہیں کہ مطرف ان تمام عاملوں میں جو مدائن آئے سب سے بہتر عامل تھے، مجرمین کو سخت سزائیں دیتے تھے اور سرکاری عہدیداروں کے ظلم کو مطلقاً روا نہیں رکھتے تھے۔ بشر بن اجدع الحمدانی جو شاعر بھی تھا مطرف کے پاس آیا اور ان کی تعریف میں اشعار کہے۔ مطرف نے سن کر کہا، افسوس، تیرا مقصد یہ ہے کہ ہم فضول باتوں کی طرف مائل ہو جائیں۔ حجاج کو مطرف کا شبیب کی آمد کی اطلاع دینا۔ جب شبیب مدائن کی طرف بڑھا، مطرف نے حسب ذیل خط حجاج کو لکھا، حمد و ثنا کے بعد میں امیر کو اطلاع دیتا ہوں کہ شبیب کا رخ ہماری طرف ہے۔ اگر آپ مناسب سمجھیں تو میری امداد کے لیے مزید فوج بھیج دیں تاکہ میں اس فوج کی امداد سے مدائن کی حفاظت کروں، کیونکہ مدائن کوفے کا باب اور اس کا قلعہ ہے۔ اس پر حجاج نے سیرہ بن عبد الرحمن بن مخنف کو 2 سواروں کے ساتھ، عبد الرحمن بن کناز کو بھی 200 سواروں کے ساتھ مطرف کی امداد کے لیے مدائن بھیجا۔ شبیب نے بڑھتے بڑھتے قناطر حذیفہ میں پڑاؤ کیا اور پھر یہاں سے آگے بڑھ کر مقام واضیہ دجلہ کو عبور کیا اور قصبہ پہر سیر میں آ کر ٹھہرا۔ حجاج کی فوج سے خوارج سے مذاکرات۔
मतरफ उस शहर में था जहाँ मंजिल कसरा अबियद वाक़े हैं। जब शबीब ने वहाँ पड़ाव किया तो मतरफ ने दरिया के पुल को तोड़ दिया और शबीब के पास कासिद भेजा कि आप अपने साथियों में से चंद मुअज़्ज़ज़ और नेक लोगों को मेरे पास भेज दीजिए ताकि मैं कुरान से इनके साथ बहस करूं और इनके अकायद पर गौर करूं जिसकी आप दावत देते हैं। शबीब सुवैद बिन सुलैम, कनब और महलल बिन वाइल को मतरफ की तरफ रवाना किया। जब कश्ती उनके करीब लाई गई और उन्होंने इसमें से उतरना चाहा, शबीब ने हुक्म भेजा कि जब तक मेरा कासिद मतरफ के पास से वापस जवाब लेकर ना आ जाए तुम लोग कश्ती में सवार ना हो। शबीब ने मतरफ के पास कासिद के ज़रिए से कहला भेजा था कि जिस कदर अफराद मेरे पास आपके आ रहे हैं उतने ही आप मेरे पास भेज दीजिए ताकि जब तक के मेरे आदमी आपसे मिलकर वापस ना आ जाएं ये लोग बतौर यरगमाल मेरे पास रहें। मतरफ ने कासिद से कहा कि तू जा और शबीब से कह दे कि अभी जो अफराद मैंने आपके पास भेजे थे इस वक्त आप पर एतमाद कर लिया था और अब आप क्यों मुझ पर एतमाद नहीं करते। फिर शबीब ने कासिद को वापस किया और कहला भेजा कि आपको मालूम है कि हमारे मज़हब में धोखा या वादा खिलाफ़ी जायज़ नहीं है, मगर आप लोग धोखा देते हैं और इसको मामूली बात समझते हैं। इस पर मतरफ ने रबी बिन यजीद अल असदी, सलमान बिन हुज़ैफ़ा बिन हलाल बिन मालिक अल-मुज़नी और मग़ीरा के आज़ाद करदा ग़ुलाम यजीद बिन अबी ज़ियाद को, जो मतरफ के महाफ़िज़ दस्ते का सरदार था, शबीब के पास भेज दिया। जब ये लोग शबीब के पास पहुंच गए तब शबीब ने अपने आदमियों को मतरफ के पास भेजा। अबू मखनफ़ कहते हैं कि नसर बिन सालेह ने मुझसे बयान किया कि मैं मतरफ बिन मुग़ीरा बिन शोबा के पास था, मगर मुझे मालूम नहीं कि आया। रावी ने कहा कि मैं उसकी फ़ौज में था जो मतरफ के साथ थी, या ये कहा कि मैं उस वक्त मौजूद था जबकि शबीब के कासिद मतरफ के पास आए थे। मतरफ मेरे और मेरे भाई के अज़ीज़ दोस्त थे, हमसे किसी बात को पोशीदा नहीं रखते थे। जब शबीब के कासिद उनके पास आए उस वक्त सवाए मेरे और मेरे भाई हलाम इब्ने सालेह के और कोई उनके पास मौजूद ना था। शबीब के कासिदों की तादाद 600 थी और हम 3 शख्स थे। वो सब के सब तमाम हथियारों से मुसल्लह थे और हमारे पास सिर्फ हमारी चंद तलवारें थीं। जब ये करीब पहुँचे सुवैद ने कहा, सलामती हो उस पर जो अपने रब से डरा और जिसने राह रास्त को पहचाना। मतरफ ने कहा, बेशक, और फिर उन पर अल्लाह ताला की सलामती भेजी। जब ये लोग बैठ गए मतरफ ने उनसे पूछा कि अब फरमाइए आप क्या चाहते हैं और दावत किस तरफ दे रहे हैं। सुवैद ने पहले खुदा की हम्द और फिर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सना की और ये कहा, जिस शय की तरफ हम आपको दावत देना चाहते हैं वो किताबुल्लाह और सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। आप अपनी कौम वालों से इसलिए अदावत रखते हैं कि वो तमाम खराज ज़ाती मसारिफ में ख़र्च कर रहे हैं। उन्होंने खुदावंद आलम के अहकाम पसे पुश्त डाल दिए हैं, ज़बरदस्ती अपना तसल्लुत जमा लिया है। ये सुनकर मतरफ ने कहा कि आप जिस शय को दावत दे रहे हैं वो तो ऐन हक़ और सिद्क़ है और आप खुल्लम खुल्ला जुल्म की मुखालिफत कर रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि इन उमूर में आपकी कोशिश का एक ही नतीजा हो और मेरी और आपकी ताकत मुत्तहिद हो जाए। खारजियों ने कहा कि आप फरमाइए आप क्या चाहते हैं। अगर जिस बात की आप दावत देंगे वो हक़ होगी तो हम आपकी दावत कबूल कर लेंगे। मतरफ ने कहा कि आइए हम आप मिलकर इन जालिम सरकशों के ख़िलाफ़ इनकी इन बिद्दतों की वजह से जो उन्होंने ईजाद की हैं जिहाद करें और उन्हें किताबुल्लाह और सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ बुलाएं और इस मामले का तस्फिया मुसलमानों के बाहमी समझौते से हो जाए ताकि एक शख्स को अपना अमीर बना लें जिसे वो पसंद करें,
जैसा कि हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हो के ज़माने तक मुसलमानों में हुआ करता था। और जब अरबों को मालूम हो गया कि इंतखाब अमीरुल मोमिनीन का मतलब ये है कि कुरैश में से किसी शख्स को मुंतखब कर लिया जाए और इस तजवीज़ को पसंदीदगी की नज़र से देखेंगे और इनमें से अक्सर आपके साथ हो जाएंगे और आपके दुश्मनों के ख़िलाफ़ आपकी इमदाद करेंगे और इसी तरह आपकी तजवीज़ दर्जाए तकमील को पहुंच जाएगी। ये सुनते ही खारजी गुस्से में हो गए और मजलिस से उठ खड़े हुए और कहने लगे कि इस बात को हम हशर तक भी मंजूर करने के लिए तैयार नहीं। ये कहकर खारजी वहाँ से रवाना हुए और मकान के चबूतरे से निकलने ही वाले थे कि सुवैद बिन सुलैम मतरफ की तरफ मुड़ा और कहने लगा कि ए इब्ने मुगीरा, अगर मैसरा साथी दुश्मनी या बदअहदी करने वाले होते तो वो तुम्हें हलाक कर डालते, क्योंकि तुमने अपने आप को खुद ही उनके हवाले कर दिया था। ये सुनकर मतरफ घबराया और कहने लगा कि बेशक खुदावंद ईसा और मूसा की कसम है, तुम ठीक हो। खारजी शबीब के पास वापस आए, जो कुछ मतरफ ने कहा था बयान किया। शबीब को इससे और भी इस बात का ख्याल पैदा हुआ कि मतरफ को अपना तरफदार बनाया जाए। उसने उनसे कहा कि सुबह के वक्त तुम में से एक शख्स फिर मतरफ की तरफ जाए। जब सुबह हुई, शबीब ने सुवैद के पास पहुंचकर कहा कि तुम जाकर उन्हें समझाओ। सुवैद मतरफ के दरवाजे पर आया। मैंने ही इसे अंदर जाने की इजाज़त दी। जब सुवैद मतरफ के पास अंदर पहुंचकर बैठ गया तो मैंने इरादा किया कि वहां से उठकर चला जाऊं, मगर मतरफ ने मुझसे कहा कि तुम बैठे रहो, क्योंकि तुमसे किसी बात की परवाह नहीं है। चुनांचे मैं भी बैठ गया। मैं उस वक्त बिल्कुल नौजवान था। सुवैद ने मतरफ से दरियाफ्त किया कि ये कौन साहब हैं कि जिनसे आपका कोई राज नहीं। मतरफ ने कहा कि ये नहायत ही शरीफ और मुखलिस आदमी हैं। ये मालिक बिन ज़ुहैर बिन जज़ीमा के साहबजादे हैं। सुवैद ने उनसे कहा कि तुमने एक अच्छे शख्स की इज़्ज़त अफजाई की है, अगर इनका मज़हब भी उनके हस्ब नस्ब की तरह आला हो तो ये फिर कामिल फ़र्द हैं। इसके बाद सुवैद मतरफ की तरफ मुतवज्जे हुआ और कहने लगा कि जो कुछ आपने मुझसे कहा वो मैं अमीरुल मोमिनीन से बयान कर चुका हूँ। इस पर अमीरुल मोमिनीन ने हमें हुक्म दिया है कि फिर इस मामले में आपसे मुलाकात करें और कह दें कि क्या आप इससे नावाकिफ़ हैं कि मुसलमान अपने में से चाहें जिसको मुनासिब समझकर अपना अमीर मुकर्रर करें। यही सबसे ज़्यादा मुनासिब बात है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद यही तरीक़ा जारी रहा। अगर आप इस बात को तस्लीम करें तो इसके बाद हमें आपसे इस बात के कहने का हुक्म दिया गया है कि हमसे जो बेहतरीन शख्स था और जो मुसीबत के बोझ को उठाने की अपनी सीने में ताकत रखता था, उसे हमने अपना अमीर मुकर्रर कर लिया है, जब तक कि इसमें कोई तगय्युर और तब्दीली नहीं होती। इसका हाथ हमारी हुकूमत का हामिल है और रहेगा। और आपने जो मशवरे के मुताल्लिक बयान फरमाया था और कहा था कि जब अरबों को मालूम होगा कि हम किसी कुरैश ज़ादा को अमीर बनाना चाहते हैं तो अक्सर हमारे ताबे फरमान हो जाएंगे। इस मामले के मुताल्लिक मुझे हिदायत हुई है कि मैं आपको बता दूं कि जो लोग हक़ के रास्ते पर होते हैं उनकी किल्लत तादाद खुदावंद आलम के सामने उनकी तज़लील का बायस नहीं होती, और अगर ज़ालिमों की तादाद ज़्यादा हो तो उससे उन्हें कोई फ़ायदा नहीं पहुंचता। अगर हम इस हक़ को जिसके लिए लड़ने हम निकले हैं छोड़कर तुम्हारी दावत और मशवरा को कबूल कर लें तो ये हमारी ख़ता, कमज़ोरी और ज़ौफ़ होगा और उसके माना होंगे कि गोया ख़ुद हमने ज़ालिमों की मदद के लिए रास्ता साफ़ कर दिया, क्योंकि हमें इस बात से बिल्कुल इत्तफ़ाक़ नहीं कि तमाम अरबों के सिवा कुरैशी ही इस मनसब अमारत के ज़्यादा मुस्तहिक़ हैं। अगर आप अपने दावे पर इसरार करें तो हम सवाल करेंगे कि क्यों ऐसा होना चाहिए। अगर आप कहें
اس لیے کہ قریشیوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرابت حاصل ہے۔ تو اس کا جواب بھی سن لیجئے کہ پھر ایسی صورت میں جو ہمارے آباء و اجداد مہاجرین تھے انہیں یہ سزاوار نہ تھا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان سے تھے، بلکہ ابو لہب کی اولاد پر بھی حکومت کرتے، اگرچہ ان کے سوا کوئی اور باقی بھی نہ رہا ہوتا، اور شاید انہیں معلوم نہیں کہ اللہ کے نزدیک سب سے بہتر وہ شخص ہے جو سب سے زیادہ خداوند عالم سے ڈرتا، اور حکومت کا سزاوار بھی وہی ہے جو زیادہ خدا سے ڈرنے والا سب سے افضل ہو، تمام سخت سے سخت ذمہ داریوں کے اٹھانے کی اس میں طاقت ہو، جب تک کہ وہ مخلوقات کے امور کا سربراہ کار رہے۔ ہم نے سب سے پہلے مظالم خلاف آواز بلند کی اور زیادتی کو بدلا اور ان ظالمین کی جماعت سے جنگ کی۔ اگر آپ ہمارے ساتھ ہو جاتے ہیں تو آپ ہمارے تمام فوائد و نقصانات میں برابر کے شریک رہیں گے اور ہم آپ کو مسلمان سمجھیں گے، ورنہ آپ بھی من جملہ ہمارے دشمنوں کے ایک دشمن تصور کیے جائیں گے، اور جس طرح ہم مشرکین سے جہاد کرتے ہیں اسی طرح آپ سے بھی لڑیں گے۔ اس تقریر کو سن کر مطرف نے کہا کہ جو کچھ آپ نے بیان کیا میں نے اسے اچھی طرح سمجھ لیا، آج تو آپ واپس تشریف لے جائیں تاکہ ہم اس معاملے پر غور و خوض کر لیں۔ سوید واپس چلا گیا۔ مطرف نے اپنے خاص اعتماد رکھنے اور خیر خواہوں کو بلوایا، جس میں سلیمان بن حذیفہ اور ربیع بن یزید الاسدی بھی تھے۔ نضر بن صالح کہتا ہے کہ میں اور یزید بن ابی مغیرہ کا آزاد غلام دونوں تلواریں لیے ہوئے مطرف کے سر پر کھڑے ہوئے تھے۔ یزید بن ابی زیاد مطرف کے محافظ دستہ کا سردار تھا۔ مطرف نے ان سربراہ آوردہ لوگوں سے کہا کہ آپ میرے دوست اور بہی خواہ ہیں، آپ کے حسن مشورہ اور رائے پر میں بھروسہ کرتا ہوں۔ بخدا میں ان ظالموں کے افعال کو ہمیشہ سے دل ہی دل میں ناپسند کرتا رہا ہوں، اور جہاں تک مجھ سے ہو سکا میں نے اپنے فعل و قول سے ان افعال کو بدلا ہے، مگر جب ان کی خطائیں حد سے متجاوز ہو گئیں اور مجھے معلوم ہوا کہ یہ خارجی ان سے جہاد کر رہے ہیں تو مجھے یہی مناسب معلوم ہوا کہ مجھے ان کے خلاف مددگار مل جائیں تو مجھے ضرور ان کے خلاف جنگ کرنا چاہیے۔ میں نے خارجیوں کو دعوت دی تھی اور یہ تمام باتیں تفصیل سے ان سے کہہ دیں۔ انہوں نے بھی یہ ہی اس کے جواب میں کہا، اس لیے اب میری رائے نہیں ہے کہ ان کے خلاف جنگ کی جائے، اور اگر وہ ان باتوں کو جو میں نے ان کے سامنے پیش کی ہیں تسلیم کر لیں تو پھر میں عبد الملک اور حجاج کو چھوڑ دوں گا اور ان کے خلاف چڑھائی کروں گا۔ مزنی نے کہا، نہ تو خارجی آپ کے ساتھ ہو سکتے ہیں اور نہ آپ ہی ان کی اقتدا کر سکتے ہیں۔ ان خیالات کو آپ اپنے ہی تک محدود رکھیں، کسی شخص پر ظاہر نہ کریں۔ دوسرے شخص اسدی نے بھی یہی رائے دی۔ اس پر مطرف کا آزاد غلام ابن ابی زیاد اپنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا اور عرض کی، خدا کی قسم جو گفتگو آپ کے اور سوید کے درمیان ہوئی ہے اس کی اطلاع لفظ بلفظ حجاج کو پہنچے گی اور ایک بات کی 10 باتیں کی جائیں گی۔ اگر آپ حجاج سے بھاگ کر بادلوں میں چھپیں گے تو وہ آپ کو ڈھونڈ نکالے گا اور آپ کے تمام ساتھی ہلاک کر ڈالے گا، اس لیے جہاں تک ممکن ہو سکے اس مقام سے بھاگ جانا چاہیے، کیونکہ ہر طرف باشندگان مدائن پھیلے ہوئے ہیں اور شبیب کی فوج والے اس گفتگو کا جو آپ کے اور اس کے قاصد سوید کے درمیان ہوئی ہے تذکرہ کر رہے ہیں۔ رات نہ ہونے پائے گی کہ اس واقعے کی من و عن خبر حجاج کو پہنچ جائے گی، اس لیے مدائن کے علاوہ کسی اور مقام کو اپنی جگہ بنا لے۔ مطرف کے دوسرے دونوں دوستوں نے بھی اس رائے سے بالکل اتفاق کیا۔ مطرف نے اس سے پوچھا کہ فرمائیے کہ آپ کا طرز عمل اب کیا ہوگا؟ ان دونوں نے کہا کہ ہم ہر طرح سے آپ کے ساتھ ہیں، حجاج وغیرہ کے خلاف اپنی جانیں آپ پر قربان کر دیں گے۔
اس کے بعد مطرف نے میری طرف دیکھا اور کہا کہ آپ کے کیا ارادے ہیں؟ میں نے عرض کیا، آپ کے دشمن سے لڑوں گا، آپ کے ساتھ تمام مصیبتوں پر صابر رہوں گا جب تک آپ صابر رہیں گے۔ مطرف نے اس پر کہا کہ ہاں، آپ کی جانب سے مجھے ایسی ہی امید تھی۔ تیسرے دن کنب مطرف کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ اگر آپ ہماری پیروی کرتے ہیں تو آپ ہم میں سے ہیں، ورنہ ہمارا آپ سے کوئی تعلق نہیں۔ مطرف نے جواب دیا کہ اس قدر جلدی نہ کیجیے کہ ایسے مسئلے کو آج ہی آپ طے کر دیں، ابھی ہم غور کر رہے ہیں۔ مطرف نے اپنے ساتھیوں کو حکم دیا کہ آج ہی رات سب کے سب یہاں سے روانہ ہو جائیں اور میرے ساتھ دسکرہ چلو، کیونکہ وہاں ایک واقعہ پیش آ گیا ہے۔ مطرف رات کو روانہ ہوا، اس کے ساتھی بھی اس کے ہمراہ چلے اور مقام دیز و جرد پہنچے اور یہاں ٹھہرے۔ یہاں قبیصہ بن عبد الرحمن سے مطرف کی ملاقات ہوئی۔ مطرف نے اس سے کہا کہ تم میرے ساتھ ہو جاؤ۔ قبیصہ نے اسے منظور کر لیا۔ مطرف نے اسے گھوڑا دیا اور نقد رقم بھی عطا کی اور یہاں سے روانہ ہو کر دسکرہ آیا، اور جب یہاں سے بھی کوچ کا ارادہ کیا تو اب اس کے سوا اور کوئی چارہ کار نہ تھا کہ اپنے ارادے سے اپنے ساتھیوں کو مطلع کر دے۔ چنانچہ اس نے تمام سردار لوگوں کو جمع کیا اور حمد و ثنا کے بعد ان سے کہا، اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق پر جہاد اور انصاف اور احسان کرنا فرض کیا ہے، اور کلام پاک میں ارشاد فرماتا ہے، وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ نیکی اور تقویٰ پر ایک دوسرے کی اعانت کرو اور گناہ اور ظلم پر ایک دوسرے کی مدد نہ کرو۔ اللہ سے ڈرتے رہو کیونکہ اللہ سخت عذاب کرنے والا ہے۔ میں خدا کو گواہ بنا کر اعلان کرتا ہوں کہ میں نے عبد الملک بن مروان اور حجاج بن یوسف کا ساتھ چھوڑ دیا ہے۔ جو صاحب میرے ساتھ ہیں ان کے ساتھ نیکی اور حسن سلوک کیا جائے گا، اور جو صاحب اس پر آمادہ نہ ہوں انہیں آزادی ہے، جہاں جی چاہے چلے جائیں، کیونکہ میں اسے اچھا نہیں سمجھتا کہ کوئی ایسا شخص میرے ساتھ ہو جس کو کی خود نیت ظالموں کے خلاف جہاد کرنے کی نہ ہو۔ میں آپ لوگوں کو کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ظالموں کے خلاف جہاد کرنے کی دعوت دیتا ہوں۔ جب ہمارے ارادے یہ ہیں، ہمیں ضرور کامیابی ہوگی۔ اس وقت ہم امارت کے لیے باہم مسلمانوں میں مشورہ کریں گے، اور جسے تمام مسلمان پسند کریں گے وہی ہمارا امیر ہوگا۔ مطرف کے تمام ساتھیوں نے فوراً ان کے ہاتھ پر بیعت کر لی اور وہ اپنے خیموں میں چلے گئے۔ مطرف نے سیرہ بن عبد الرحمن اور عبداللہ بن کناز النہدی کو اکیلے بلایا اور ان دونوں کو بھی اسی طرح دعوت دی جس طرح کے اور تمام لوگوں کو اس نے دعوت دی تھی۔ اس وقت تو ان دونوں نے اظہار رضامندی کیا، مگر جب مطرف وہاں سے چلا گیا، یہ دونوں مع ان لوگوں کے جو مطرف کا ساتھ چھوڑ کر ان سے لگے تھے حجاج کے پاس واپس آ گئے۔ یہاں آ کر دیکھا کہ حجاج شبیب کے مقابلے میں تیار ہے۔ یہ دونوں بھی شبیب کی جنگ میں شریک ہوئے۔ مطرف اپنے ساتھیوں کو لے کر دسکرہ سے روانہ ہوا اور حلوان کی سمت چلا۔ حجاج نے اس سال سوید بن عبد الرحمن کو حلوان اور ماہ رمضان کا عامل مقرر کر کے بھیجا۔ جب اسے اطلاع ہوئی کہ مطرف اس کے علاقے کی جانب آنے والا ہے، اس نے اپنے دل میں خیال کیا کہ اگر میں نے اس معاملہ میں نرمی یا دھوکہ بازی سے کام لیا تو حجاج اسے کبھی پسند نہیں کرے گا۔ اس لیے سوید نے مطرف کے مقابلے کے لیے اہالی شہر اور کردون کو جمع کر دیا۔ کردون نے درہ حلوان کا راستہ مطرف پر تنگ کر دیا۔ سوید مطرف کے مقابلے کے لیے چلا، مگر اس کی دلی چاہت یہ تھی کہ سانپ مرے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے، کہ ایک طرف تو وہ مطرف سے جنگ کرنا نہیں چاہتا تھا اور اس کے ساتھ یہ بھی چاہتا تھا کہ حجاج بھی کوئی اعتراض نہ کرے۔ اس لیے اس کا اس طرح مقابلہ کے لیے روانہ ہونا محض دکھلاوے کے طور پر تھا
تاکہ اس پر الزام نہ آئے۔